بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ گویا یہ جنگ محمد بن حنفیہ کے لیے فن سپاہ گری کی تربیت گاہ تھی۔ جب محمد بن حنفیہ میدان میں پہنچے تو قبیلہ ازد کا ایک جوان مرد عرصہ کارزار میں نکلا اور اس نے بنی ازد کو آواز دی، یا معاشر الارض کرن، اے قبیلہ ازد کے جوانوں آگے بڑھو۔ تو محمد بن حنفیہ نے اس سے مزید کلام کرنے کی مہلت نہ دی، ایک ہی ضربت سے اس کا کام تمام کر کے فرمایا، یا معاشر الازد فرور، اے قبیلہ ازد کے جوانوں پیچھے بھاگو۔ پھر شیر غضبناک کی طرح صفحہ اعداء پر یک بارگی حملہ آور ہوئے اور دشمنوں کے ہاتھ اور سر پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ میدان میں سواروں اور پیادوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے۔ شیر خدا کے شیر فرزند کی جوانی کے سامنے جوانیاں سر بسجود ہوتی نظر آ رہی تھیں۔ آپ کی تلوار شرربار سواروں اور راہواروں دونوں کے پار ہو کر خون اعداء میں بار بار سیراب و سرشار ہوتی جا رہی تھی۔ جس طرف کا رخ کرتے تھے لوگ بھیڑوں کی طرح میدان چھوڑ کر بھاگتے نظر آتے تھے۔ دشمن کی فوج سے اوف کیسی نامی ایک شخص اپنے زور بازو پر اتراتا ہوا تلوار کو ہوا میں لہراتا ہوا آگے بڑھا اور رچ خوانی کرنے لگا، لیکن شیر خدا کے فرزند نے اسے ایک سے دوسرے مصرعے تک نہ پہنچنے دیا، ایک ہی جنبش تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا، اور پھر طوفان مہیب بن کر لشکر کے میمنہ و میسرہ پر یکے بعد دیگرے مسلسل حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور آخر کار دم لینے کے لیے خدمت شاہ ولایت میں ایک دفعہ پلٹ کر آئے۔ محمد بن حنفیہ نے اگرچہ بہت کچھ جوہر شجاعت دکھائے، لیکن حضرت شاہ ولایت کے ایک فرمان کی تعمیل نہ ہو سکی تھی، اور وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اونٹ پر حملہ کر کے اس کو گرانا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قبیلہ بنو زبا اونٹ کے ارد گرد دیواریں آہن بن کر کھڑے تھے اور وہ بارش کی طرح تیر برسا رہے تھے۔ محمد بن حنفیہ نے خیال کیا کہ جب ان کی تیر بارانی کم ہوگی یا ترکش خالی ہو جائیں گے تو ان کی طرف اقدام کرنا آسان ہوگا، لیکن حضرت علی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ تیر و تفنگ کے درمیان گھس کر حملہ ہوتا۔ لہٰذا جب محمد بن حنفیہ واپس آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تو میرا فرزند ہے، اس قسم کی شجاعت تجھ سے متوقع تھی، لیکن یہ غیر متوقع بزدلی جو میدان سے تجھے واپس لائی ہے تیری مادری کمزوری سے ہے۔ اپنے بابا سے اشارہ پا کر حضرت امام حسن علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ کے ہاتھ سے نیزہ لے لیا اور بروایت ابن شہر آشوب لشکر پر حملہ آور ہو گئے اور برستے ہوئے تیروں میں گھس کر ایسی جنگ کی کہ فوج اعداء کے قدم اکھڑ گئے اور میدان خالی ہو گیا۔ پس آپ نے اونٹ کے پاؤں پر وار کیا اور وہ گر گیا اور ہودج زمین پر آ پہنچا۔ پس واپس اپنے بابا کی خدمت میں پہنچے
اور خون آلود نیزہ سامنے آ کر پھینک دیا۔ محمد بن حنفیہ نے اپنے بھائی کی جرأت و شجاعت دیکھ کر شرمساری اور خجالت سے منہ جھکا لیا۔ حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کی دلجوئی کے لیے ارشاد فرمایا، بیٹا شرمساری کی کوئی بات نہیں، آخر تو میرا فرزند ہے اور حسن علیہ السلام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس جنگ میں حضرت محمد بن حنفیہ کا تربیتی کورس تھا جو کہ جنگ جمل میں تھا، اور حضرت امیر علیہ السلام اپنے فرزند کو جنگ کرنے کا ڈھنگ تعلیم فرما رہے تھے۔ معمولی سی کمزوری کے اظہار پر سرزنش اس لیے فرمائی کہ یہ پہلی جنگ تھی اور پہلی غلطی پر شاگرد کو ٹوک دینا اس کے آئندہ سنبھل جانے کے لیے بہتر ہوا کرتا ہے، لیکن برعکس اس کے کہ اگر استاد شاگرد کو پہلی غلطی پر نہ ٹوکے اور درگزر کرے تو پھر شاگرد سے بڑی بڑی غلطیوں کا امکان ہوتا ہے، اور بعض اوقات پھر استاد کی تنبیہات بھی درخور اعتراض نہیں قرار پاتی، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے مقابلے میں محمد بن حنفیہ کی دلجوئی کرنا ضروری تھا تاکہ دل بوجھ نہ محسوس کرے، کیونکہ دل میں احساس کمتری کا پیدا ہو جانا مرد میدان کے لیے ناکامی کا پیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔ مروج الذہب میں مسعودی نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام کی فوج کا علم حضرت محمد بن حنفیہ کے ہاتھ میں تھا، پس آپ علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ کو جنگ کرنے کا حکم دیا۔ محمد بن حنفیہ نے انتظار کی تاکہ دوسرے لشکر کے تیر اندازوں کے ترکش خالی ہو جائیں۔ حضرت امیر علیہ السلام نے آ کر دریافت فرمایا، بیٹا حملہ کیوں نہیں کرتے؟ تو محمد بن حنفیہ نے عرض کیا، بابا جان تیر بارانی کے خاتمے کی انتظار کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیر و نیزہ میں گھس کر حملہ کرو، خود موت تیری ڈھال بن جائے گی۔ پس محمد بن حنفیہ نے حملہ کیا لیکن تیروں نے آگے نہ جانے دیا۔ پس حضرت علی علیہ السلام نے آگے بڑھ کر محمد بن حنفیہ سے علم لے لیا اور خود حملہ آور ہوئے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ اشعار زبان سے جاری کیے، ڈرو نہیں کیونکہ اگر تقدیر تمہاری موت کو لائی ہے تو یہ ڈرنا تمہیں بچا نہیں سکے گا، اور جو شخص موت پر اپنے نفس کا بخل کرے آخر مر جائے گا اور آر ہمیشہ رہے گی۔ خوددار انسان کے حسب میں بزدلی ایک ایسا زخم ہے جس کی گہرائی ناپ سے باہر ہے، پس خطرات کے مقام پر اپنے نفس کو واگزار کر، کیونکہ موت کا خوف ذلت اور پستی ہے، اور جہاں گندم گوں نیزے ٹوٹ رہے ہوں وہاں جنگی گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر موت کو لینا باعث عزت و موجب فخر ہوا کرتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد
وآل محمد